سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور جو لوگ سبقت کر گئے ہیں پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے کاموں میں، راضی ہو گیا اللہ ان سب سے اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ گھنے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی کامیابی ہے بڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز شاگردوں کی بات ہو رہی تھی۔ قرآن مجید ان کی تعریف اور توصیف سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کی جتنی بھی تعریفیں اور صفتیں بیان ہوئی ہیں مختلف ناموں کے ساتھ، کہیں محسنین کہا گیا نیکوکار، کہیں متقین کہا گیا، کہیں مؤمنین کہا گیا، صالحین کہا گیا، تو پورے غور کے ساتھ دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری خوبیاں اور یہ ساری خصلتیں اور یہ ساری فضیلتیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بدرجہ اتم موجود تھی، مکمل طور پر موجود تھی۔ کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ اگر کسی صحابی میں کوئی خوبی، کوئی اچھا اخلاق، کوئی بہتر بات اس سے ظاہر ہوئی تو اللہ نے اس کی تعریف میں، اس کی شان میں، اس کی فضیلت میں کوئی آیت نازل کر دی، اور اس کے بڑے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مہمان کو صحابی نے، انصاری نے کھانا کھلایا، اور اس کو کھانا کھلانے کے لیے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ خود بھوکے رہے، خود بھی ان کی بیوی بھی، اور وہ چراغ بجھا دینے والا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے اور خود بھوکے رہے ہیں، تو ان کی اس تعریف پر اور اس نیکی کے قبول ہونے پر قرآن مجید نازل ہو جاتا ہے۔ کئی واقعات ہیں اس طرح کے۔ جنگ احد میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا۔
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقابلے میں میدان جنگ میں ان کا مشرک باپ آتا رہا. ایک دفعہ آیا، یہ راستہ بدل کے کسی اور طرف رخ کر لیا انہوں نے کہ یہ میرا باپ ہے، لیکن باپ نے پھر اپنے بیٹے کو کہیں ڈھونڈا اور پھر وہ مقابلے میں سامنے آ گیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا. 3 دفعہ اس طرح ہوا، اپنا رخ تبدیل کرتے رہے، باپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ کے کسی اور طرف منہ کر لیتے. جب 4تھی دفعہ باپ پھر سامنے آیا تو دل میں خیال آیا کہ ابو عبیدہ جس کو تم باپ سمجھ کر چھوڑ رہے ہو یہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہی نا. تمہارا کیا لگتا ہے؟ خونی رشتہ باپ کا ہے لیکن ہے تو دشمن نا، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو تمہارا بھی دشمن ہی ہے. تو بس یہ خیال آیا تو اپنی تلوار بس اٹھاتے ہیں اور اس کے سر پر وار کر دیتے ہیں، بالکل ڈھیر کر دیا اسے. تو ان کے اس اقدام پر بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے. سورہ حشر کی سورہ المجادلہ کی آخری آیت ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. جو قوم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو تم کبھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگائے چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو. تو گویا ان کی اس خوبی اور اس قربانی پر قرآن نازل ہو گیا. وہ بات ان میں پہلے سے موجود تھی، ایک عمل ظاہر ہوا تو اللہ نے ان کی تعریف پر قرآن اتار دیا. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو خوبیاں پسند تھیں جب قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوتا کہ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں تو صحابہ کرام ویسے ہونا شروع کر دیتے تھے. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ اگر صحابہ کرام میں وہ خوبیاں موجود تھیں تو قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، یا قرآن مجید نے جن خوبیوں کا تذکرہ کیا صحابہ کرام نے اپنے اندر وہ پیدا کر لی، اپنا لی. تو دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اہل ایمان کی کسی بھی نام کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے جو جو تعریفیں کی ہیں، ان کی جو جو خوبیاں، ان کی جو جو خصلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاک باز جماعت کے اندر موجود تھی. قرآن مجید کی ان آیات کا جن میں مومنوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، خوبیاں بیان ہوئی ہیں، اللہ نے تعریفیں کی ہیں، اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریفیں اور خوبیاں پڑھ رہے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان تعریفوں کے تذکرے کے بعد جب اللہ وہ تعریفیں بیان کرتا ہے تو ان تعریفوں کے بیان کے بعد بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ فقرہ بھی ملے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی اللہ کو ان کا ایمان پسند آ گیا، اللہ کو ان کی وہ ساری خوبیاں پسند آ گئی، اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، بہت کاروبار تھا، لیکن اپنا سارا کاروبار اور جمع پونجی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے لگا دی تھی. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو کپڑوں کی حالت کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی، اور یہ جہاں ہم نے بٹن لگائے ہوتے ہیں یہاں بٹن بھی نہیں تھے، کوئی کانٹے وغیرہ کی طرح کی چیز لے کے تو گریبان بند کیا ہوا تھا. اندازہ لگائیں ذرا کہ ایک کپڑے کا تاجر، اور چھوٹا موٹا تاجر نہیں، بہت بڑا تاجر. اور اس وقت تجارت جو تھی وہ چھوٹی سطح پر نہیں ہوتی تھی، تجارت وہ بین الاقوامی ہی ہوتی تھی. مکہ سے تجارت کرنے کے لیے اٹھے تو یمن چلے گئے، پھر مکہ سے اٹھے تو شام کی طرف چلے گئے. تو وہ 2-4 دیہاتوں کے اندر تجارت کا دائرہ نہیں ہوتا تھا، تجارت کا دائرہ بڑا وسیع ہوا کرتا تھا. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بہت بڑے تاجر تھے. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ہمارے رسول سے پوچھے کہ اپنے
دوست سے, اپنے ساتھی سے پوچھے کہ وہ جو پہلے زمانہ جاہلیت میں بڑی ریل پیل تھی دولت کی اور بڑی آسائشیں اور سہولتیں تھیں, اور اب یہ حالت کہ سب کچھ دے بیٹھے ہو اور اپنے کپڑوں کی بھی یہ حالت ہے, تو ذرا غور کرو, سوچو اور بتاؤ کہ تم پہلی حالت پر خوش تھے یا اب خوش ہو جبکہ سب کچھ دے بیٹھے ہو اور اپنے کپڑوں کی حالت یہ ہو گئی ہے. ہم ذرا سوچے ایک انسان کی مالی حالت اس حد تک ہو کہ کپڑے یہ اپنے گریبان کو لگانے کے لیے بٹن تک بھی اسے میسر نہ ہو. ہم نے کبھی سوچا ہے اس طرح اگر ایسے ہو جائے ہم میں سے کسی کے ساتھ کیا ہوگی؟ اسی سوچ اور فکر سے ہی ہم مرنے سے پہلے مر جائیں گے. آج ہماری حالت یہ ہے, ایمان اتنے کمزور ہیں. اور حالانکہ یہ حالت بھی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی ہے, ویسے ہی قدرتی طور پر ہی ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں لگا رہے تھے, سب کچھ جو بھی آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے. ہم میں سے کسی کی حالت اس وجہ سے ایسے نہیں ہوگی, کوئی اور اسباب ہو گئے. ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے اب راضی ہیں یا پہلے خوش تھے؟ تو وہ کہنے لگے انا عن ربی راض, میں اپنے رب کی طرف سے جو مجھے انعام یہ دین کی شکل میں ملا ہے اور اب جو میری حالت ہے میں اس پر راضی ہوں. اللہ پر راضی ہے وہ, اللہ ان سے راضی اور وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی. تو قرآن صحابہ کرام کی گویا تعریفیں کرتا ہے, جو خوبیاں ان کے اندر موجود تھی قرآن ان کو بیان کرتا ہے, اور قرآن مجید جن خوبیوں کا, جن اعلیٰ صفات اور اقدار کا تذکرہ کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ساری کی ساری وہ اپنے اندر پیدا کر لیتے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور وہ اس حکم کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اپنی مرضی کرے, ویسا نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کی آپ پوری تاریخ پڑھ گئے, اللہ کا حکم سامنے آ گیا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سامنے آ گئی ہو, کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. مثلا سب سے بڑا کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جرأت کے اندر, بہادری کے اندر, یعنی وہ ایک قوت فیصلہ کے اندر, شجاعت کے اندر عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر باقی سارے کے سارے. آپ کو کوئی ایک واقعہ بھی صحابہ کرام کی سیرت کا نہیں ملے گا کہ ان کے سامنے اللہ کا فرمان آ گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہو اور وہ اپنی مرضی کر رہے ہوں. پھر بھی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا, ایک واقعہ بھی. کتنی بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں. اور ان کی یہ خوبی کہ وہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے, ان کی یہ خوبیاں قرآن میں اللہ نے خود بتائی ہیں. سورہ سجدہ میں پڑھ لیں, سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں دیکھ لیں, سورہ زمر کے اندر پڑھ لیں کہ جن کے دلوں میں رب کا ڈر ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے. روتے ہیں, آنسو بہتے ہیں, کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, دل کانپنے لگ جاتے ہیں, سجدوں کے اندر گر پڑتے ہیں. اب یہ 3-4 وصف جو قرآن مجید سننے کے نتیجے میں ہے کہ ایمان والوں کی پر کیا گزرتی ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ دیکھ لیں, اس وصف پر سارے کے سارے آپ کو پورے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ جو اہل ایمان کی صفات ہے قرآن مجید کے اندر, یہ گویا صحابہ کرام میں یہ سب باتیں موجود تھی. کوئی بات ایسی تھی کہ پہلے سے ان میں تھی تو اللہ نے تعریف کر دی, اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اتاری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اندر وہ پیدا کر لی. اس وجہ سے اللہ کو ان کا ایمان بڑا پسند آیا, ان کا ایمان پسند آ گیا اللہ کو. اور پسند کیوں نہ آتا وہ ایمان؟ اللہ تو خود ارشاد فرماتا ہے, وہی سورہ حشر کی جو آیت میں نے ابھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتائی ہے, اس میں خود اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہ وہ جماعت ہے پاک مان کہ ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے خود رقم کر دیا, لکھ دیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان جمع کر دیا, بھر دیا خود اللہ نے.
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی تائید کی ہے، ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ، یعنی اپنی روحانی قوت عطا فرما دی ان کو. وہ کسی سے دبنے والے، کسی سے متاثر ہونے والے اور مرعوب ہونے والے نہیں، ان کے اندر اللہ نے ایسی روحانی طاقت بھر دی ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، متاثر ہوتے نہیں ہیں. وہ اثر ڈالنے والی قوم تھی، اثر قبول کرنے والی قوم نہیں تھی. ان کا ایمان معیاری اور ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا اللہ رب العزت نے. اور دیکھیے ادھر سورہ الحجرات میں اللہ نے کیا کہا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو لوگ بارگاہ رسالت کا ادب رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، آج بیٹا اچھا بسم اللہ، آج بیٹا چلے ادھر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے چلے بیٹھ جاؤ، چلے ادھر یہ صاف کرو، چلو بس 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 ادھر بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اولاد فتنہ ہے. خود ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، یہ اوپر سے شاید مجھے دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی اس لیے نیچے آ گئی ہے. بس بس چپ بس 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 چپ بس. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آواز پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں اللہ نے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. امتحان کا لفظ ہے نا، امتحان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کر لینا، جانچ لینا، پڑتال کر لینا. لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں کئی قسم کے، یہ گردے تبدیل کرنے ہیں، یہ خون کا ٹیسٹ ہے، یہ پیشاب کا ٹیسٹ ہے، پھر ایک رپورٹ آتی ہے. وہ جو لیبارٹری ٹیکنیشین ہے وہ ایک رپورٹ بنا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سارے جہانوں کا خالق ہے، جو سارے انسانوں کا خالق، بیٹھے بس چپ کر جی آج میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سارے جہانوں کا خالق ہے، وہ دلوں کی کیفیت جانتا ہے، وہ دلوں کی حالت جانتا ہے، وہ دلوں کے راز تک سے واقف ہے. کوئی ایک لہر بھی انسان کے دل کی اٹھنے والی خیالت کی لہر، وہ اللہ سے بالکل اوجھ و غافل نہیں. اللہ اس سے، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا تقوی کے لیے. وہ ٹیسٹ کیا لیبارٹری میں اور پھر ان کو اوکے کر دیا، پاس کر دیا کہ یہ واقعی دل اس لائق ہے کہ ان میں تقوی ہو، اور ان میں تقوی موجود ہے. تو ان کا ایمان معیاری کیوں نہیں ہوگا جن کی شہادت اللہ دے رہا ہے؟ ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا، ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا. اس کو کچھ چیز دے دیں، اس کو باعث کچھ چیز دے دیں جی. تو اسی وجہ سے کہ ان کا ایمان معیاری ہے. دو باتیں، یہ دونوں آیتیں سامنے رکھیں. کون کون سی دو آیتیں؟ ایک جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے خود ان کے دلوں میں ایمان رقم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، جمع کر دیا ہے. کاتبہ کے معنی لکھنے کے بھی ہوتے ہیں، کاتبہ کے معنی جمع کرنے کے ہیں، کاتبہ کے معنی نقش کر دینا، کوئی چیز کندہ کر دینا. اور دوسری کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کو تقوی کے لیے پاس کر دیا. تو پھر اب ان کے ایمان کے حوالے سے کہ کتنا معیاری ایمان ہے، اللہ سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے. اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے، یہودیوں کا. وہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے، دین اور قرآن کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اہل کتاب وغیرہ اس طرح کا ایمان لائیں گے جیسا ایمان تم لائے ہو، تو وہ تم کون تھے جی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین. جب تک یہ لوگ تمہاری طرح کا ایمان نہیں لائیں گے یہ ہدایت نہیں پا سکتے. تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت ہی یافتہ ہیں، اور اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو پھر گویا یہ ضد، ہٹ درمی، اختلاف اور دوری کا شکار ہے. پھر وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ.
تو یہ جو آیت سورہ یونس کی شروع میں سورہ توبہ کی میں نے پڑھی ہے 11ویں سپارے کی، اس میں بھی انصار و مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے لوگ ہیں، اور پہل کرنے والے واقعی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیاں دیکھیں تو آگے بڑھ جانے والے نیکیوں کے اندر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش العسرہ کی غزوہ تبوک کے لیے جو اعلان کیا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میں اب اس دفعہ ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، ابو بکر کی مالی حالت اب بڑی پتلی ہے تو میری مالی حالت بہت بہتر ہے، تو میں ابو بکر سے اگر میں آدھا مال بھی اللہ کے راستے میں دے دوں تو میں ابو بکر سے سبقت کر سکتا ہوں، اور وہ واقعی آدھا مال اللہ کے راستے میں لے آئے، آدھا مال، کتنا حوصلے کی بات ہے۔ چوتھائی حصہ بھی اگر ساری پونجی جمع کر لے انسان اور چوتھائی حصہ بھی اللہ کے راستے میں دے دے، الگ کر دے، یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، اور انہوں نے آدھا دے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی آپ نے پوچھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول سارا کچھ ہی لے آیا ہوں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی اپنے پاس رکھی ہے۔ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ تو پھر ان کے ایمان کو معیاری قرار دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو سابقون الاولون ہیں، انصار و مہاجرین کے یہ لوگ، اور وہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پر جو چلتے ہیں، یہ جو جن کی تائید، جن کی تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب غور کریں، جس کی ویریفیکیشن اللہ کر دے، جس کی تصدیق و تائید اللہ کر دے، اب اگر کسی کو اللہ کی تائید پر بھی یقین نہ ہو پھر کس کی بات پہ یقین کرے گا؟ اور اللہ خود فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ کی اس کتاب قرآن مجید اور اللہ کی باتوں سے بڑھ کر اور کون سی بات ہے جس کا لوگ اعتبار کریں گے اور جس کا یقین کریں گے؟ جس قوم کے بارے میں اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہو کہ یہ ایماندار ہے۔ اور ایک جگہ پر سورہ انفال کے آخری رکوع کے اندر تو اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کا، مہاجرین اور انصار کا ذکر کرتے ہوئے ایک بہت شاندار، بہت واضح اور بڑی صاف قسم کی سند جاری کی ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جگہ مہیا کی مہاجرین کو، گھر چھوڑ کر آنے والوں کو، ونصروا، اور ان کی مدد کی۔ دو گروہ ہو گئے نا، ایمان لانے کے بعد ایک وہ گروہ ہے جو ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے قربانی کر کے آ رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کو جگہ دے رہا ہے، پناہ دے رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور پھر یہ دونوں مل کر، وہ گھر چھوڑنے والے اور یہ مدد کرنے والے مل کر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے مومن۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے کہ انسان ہے کوئی بھول چوک چھوٹی موٹی ہو جائے تو پیشگی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، ورزق کریم، اور اللہ انہیں بڑا ستھرا رزق بھی عطا فرمائے گا۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا کہہ رہے ہیں ان کے۔ تو آپ مطالعہ کریں قرآن کا تو حیران رہ جائیں گے کہ کتنی عظیم الشان تھی وہ جماعت صحابہ کرام کی، کیا ان کے مرتبے تھے اللہ کے ہاں، اور اللہ کس قدر ان سے راضی اور خوش تھا۔ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، تو ان کے ایمان کو کسوٹی اور معیار بناتے ہوئے اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اب جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ، یعنی نیک کاموں کے اندر، نیک باتوں کے اندر، وہ نیکی کے راستے پہ چلتے رہے، وہ نیک کام، قربانیاں دیتے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر اپنا آپ سب کچھ نچھاور کرتے رہے، تن من دھن سب کچھ لٹاتے رہے۔ اور اسی جیش العسرہ کی غزوہ تبوک کی بات ہے کہ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ابھی پھل کچھ زیادہ پکا نہیں تھا، تو دو طرح کے واقعات ملتے ہیں تاریخی روایات کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، ایک شخص کے بارے میں کہ اس کا اپنا ہی باغ تھا لیکن پھل ابھی پکا نہیں تھا،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا. تو وہ صحابی ساری رات ایک درخت پر چڑھتے، پھر وہ خوشے ٹٹولتے کہ اس میں کون سی کھجور پکی ہوئی ہے، وہ ایک کھجور اتارتے، پھر دوسرا خوشہ، پھر ایک درخت، پھر دوسرا، تیسرا، ساری رات سارے اپنے باغ کے تمام درختوں کو انہوں نے چھان مارا، اور کہیں کہیں سے ایک ایک کھجور پکی ہوئی ملتی تو وہ اتارتے، تو بڑی مشکل سے ان کی جولی بری تھی. اور ایک شخص کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی یہودی کے ہاں انہوں نے محنت مزدوری کی، تو محنت مشقت کرنے کے نتیجے میں کچھ کھجوریں ملی تھی، مزدوری ملی تھی، اور وہ مزدوری اتنی تھی کہ اس سے جولی بڑھ رہی تھی. وہ اپنی وہ مزدوری، وہ تھوڑی سی کھجوریں لا کر رسول اللہ کی خدمت پیش کرنے کے لیے لا رہے ہیں، اور منافق دیکھ کر مذاق کر رہے ہیں. لو دیکھو یہ ہیں وہ لوگ، اور تھوڑی سی کھجوریں لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تبوک جانا ہے اور وہاں روم کی فوج سے ٹکرانا ہے اور روم کو شکست دینی ہے. لو ہے نا ہم کی جنت میں بسنے والی بات، ہے نا جوانے کی بڑھ. یہ لوگ بلا ایسا کر سکتے ہیں؟ بڑا مذاق اڑایا. تو ان کا دل بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صدقے کو بڑی پذیرائی دی، اور اللہ رب العزت نے بھی اس صدقے کو بڑی پذیرائی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑے ڈھیر کے اوپر اس کا وہ کھجوریں لی اور سارے کے اوپر پھیلا دی کہ تمہاری یہ کھجوریں یہ سارے ڈھیر پر غالب ہیں. اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت نازل کر دی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. کہ یہ جو منافق ہے نا، خود کچھ کرنا نہیں، یہ پھوٹی ہوئی کوڑی بھی اللہ کے راستے میں دے سکتے. وہ بھی اتنے کنجوس، اتنے بخیل کہ کھوٹا سکہ بھی اللہ کے راستے میں دینے کے روادار نہیں ہے. لیکن جو اپنی کچھ ہمت اور بساط کے مطابق تھوڑا بہت دیتے ہیں، انہیں بھی مذاق کرتے ہیں، تو اللہ ان کو ان کے مذاق کا جواب دے گا. تو اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صدقے کو پذیرائی دی. کیا لوگ تھے وہ، کس کس طریقے سے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے. تو اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان. اب جو لوگ ان کی اتباع کریں گے احسان کے ساتھ، ان کے پیچھے چلیں گے، رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر یہ معاملہ دین کے لیے اپنا سب کچھ فدا اور قربان کرنے کا صرف صحابہ کرام کی طرف سے عہد رسالت میں ہی جاری نہیں رہا کہ بس عہد رسالت میں اللہ کے رسول موجود تھے. وہ غزوہ احد کے موقع پر جو ہوا، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ کرام کے تو اوسان خطا ہو گئے، وہ نیم جان ہو گئے. وہ ادھر بیٹھ رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے ہیں، ہم میں نہیں رہے تو اب زندگی کیا ہوگی، زندگی کا کیا فائدہ، کیا مقصد. تو گویا صحابہ کرام کی جان نکل گئی تھی، یہ صورتحال ہو گئی. اللہ نے بھی قرآن بالکل اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جیسے پہلے بھی رسول تھے. وہ رسول آئے، اپنا کام کیا اور چلے گئے. گویا یہ بھی آئے ہیں کام کے لیے، کام کریں گے تو یہ بھی اللہ کے پاس جائیں گے. تو بتاؤ اگر یہ فوت ہو جائے، طبعی موت سے دو چار ہوں، یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، تو ان کے جانے کے بعد تم حق کی چاکری اور حق کی نوکری چھوڑ دو گے اور اللہ کے دین سے پسپائی اختیار کر لو گے. تم نے حق کو اس لیے قبول کیا ہے کہ ان کی وجہ سے، یہ حق کو اس لیے قبول کیا کہ وہ حق ہے اور وہ اللہ کی طرف سے. وہ اللہ نے یہ راج پہلے سے کر رکھا تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام جو واقعی اس وقت بھی بڑے پریشان تھے، بہت ہی زیادہ وہ ایک نیم مردہ اور جان کلی کے عالم میں نظر آتے تھے. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس موقع پر بھی جب واقعی اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے جا چکے تھے، اسی آیت کے ساتھ امت کا علاج کیا تھا. یہی آیت پڑھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ بھی زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں ہے، اس کا علاج زندہ ہے. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ ان کے معبود فوت ہو گئے.
تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ صحابہ کرام، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ اس وقت وہ اوسان خطا کر بیٹھے تھے، وہ ہوش میں آئے تو ان کو پتہ، تلوار پہلے تو نکال کے ایسے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، ایک وحشت تھی جو ان کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، اور جیسے قرآن سنا تلوار رکھی اور مجمع میں آگے آرام سے بیٹھ گئے، اور یوں سمجھ رہے تھے جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر اور یہ آیتیں سن کر صحابہ کرام میں پھر وہ تنظیم، وہ اجتماعیت پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی شمع کو اٹھایا اور دنیا بھر کو وہ روشنی دینے کے لیے لے کر کھڑے ہوئے۔ ذرا غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کس قدر شدید تھی، بہت محبت تھی آپ سے۔ کسی قوم نے، کسی شخص نے دنیا میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ وہ محبت نہیں کی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر رکھی تھی۔ تو ان کی جدائی، رسول اللہ کی جدائی صحابہ کرام سے کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ وہ آپ کا مدینہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ مدینے سے محبت بڑی تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرے صحابہ میری یہ نصیحت کان کھول کر سن لو اور اپنے دلوں کے اندر اسے جگہ دے دو کہ جو بھی آج موجود ہیں یہ ان کے ذمے ہے، فرض ہے، میں عائد کر کے جا رہا ہوں کہ آنے والے سب لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ صحابہ کرام نے پھر ایسے کیا، آپ سے محبت نے بھائی صحیح معنوں میں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر صحابہ کرام اللہ کا دین لے کر، قرآن لے کر، سنت لے کر نکل کھڑے ہوئے، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ حضرت ابھی دوسرے خلیفے کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اس زمانے کی جو مسلمانوں کی دینی خدمات ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہوئے ہی تو ایک غیر مسلم مورخ کہتا ہے کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا، ایک عمر، صرف ایک، تو دنیا کے چپے چپے پر اسلام ہوتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین دین کے لیے یہ قربانیاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں دیتے رہے، آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کی یہی حالت تھی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، جو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، قیامت تک کے حالات کو جاننے والا ہے، اور اس کی یہ کتاب قرآن مجید یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ پہلے دستور جو آتے رہے اللہ نے انہیں منسوخ کر دیا، کتابیں آتی رہی، منسوخ ہوتی رہی، اب قرآن مجید آیا ہے، اس نے سب کتابوں کو منسوخ کیا ہے، یہ خود منسوخ ہونے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ان صحابہ کرام انصار و مہاجرین کی پیروی کرے گا احسان کے ساتھ، ان دونوں طبقوں سے گویا اللہ نے یہ قیامت تک کے لیے معاملہ دے دیا، تابعین کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے اور میرے نبی کے ان ساتھیوں کی پیروی کریں گے نیکی کے کاموں میں، اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور یہ سارے اللہ سے راضی۔ تو گویا ہمارے لیے اب اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنی اس جنت کے اندر داخلہ دے دے جس جنت کا دنیا میں کسی آنکھ نے نظارہ نہیں کیا، دنیا میں اس کی صحیح معنی میں تعریف کسی کان نے نہیں سنی، اور جس کا تصور دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں کیا، اگر اس جنت میں ٹھکانا چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت اور ان کے راستے کی اتباع، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے مثالی حیثیت دے دینا، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے معیار اور کسوٹی بنا لینا، یہ راستہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو ان کے پیچھے چلے گئے احسان کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اللہ نے وہ جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ نکالے نہیں جائیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو عزیز دوستو، کہیں بات صرف زبانی کلامی
کہنے اور سننے کی حد تک نہ رہ جائے، ذرا اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے کے اندر کھڑا کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو، اس روشنی کو اور اس مشعل کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں ہمارے اندر کمی کہاں ہے، وہاں سے روشنی لیں اور اپنی زندگی کے کردار متعین کریں، اپنی زندگی کے معاملات کی اصلاح کریں، زندگی کے جن جن گوشوں میں ابھی تک تاریکی ہے، اندھیرا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے وہاں سے روشنی لے کر اپنے وہ اندھیرے دور کریں۔ جب وہ تاریکیاں چھٹ جائیں گی، جب وہ بادل چھٹ جائیں گے گمراہی کے، بے عملی کے، بد عملی کے، صحابہ کرام والا راستہ اپنا لیں گے تو دنیا کے اندر وہی معاملہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا جو اس پہلے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ تھوڑے تھے، کمزور تھے، وسائل کم تھے، لیکن جس میدان کے اندر قدم رکھتے تھے اللہ ان کے قدم جما دیتا تھا، اللہ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا تھا۔ تو آج بھی اس راستے پر چلیں گے، صحابہ کرام کا طریقہ اپنائیں گے تو آج بھی یہی ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے راستے کی اتباع نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مشکات المصابیح میں فضائل صحابہ کے عنوان میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص صحابہ کرام سے، آپ نے فرمایا جو میرے ساتھیوں سے، میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، اصل میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام سے محبت کے ذریعے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے عظیم الشان شاگرد تیار کیے اور کیسی ہدایت کی قندیلیں روشن کر دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید کے کیسے جیتے جاگتے نمونے تیار کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گویا صحابہ کرام سے جو محبت کرتا ہے وہ اصل میں ان کے ذریعے اور ان کے واسطے سے کن سے محبت کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، تو اصل میں وہ اس نفرت کے ذریعے میرے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہا ہے، میرا بغض اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کی محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان بھی قائم کیا ہے کہ حب الانصاری علامت الایمان، صحابہ کرام کا ایک گروہ جو انصار ہیں ان کے حوالے سے، اور حدیث بھی نقل کی ہے کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو مجموعی طور پر صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، یہ ایمان سے اپنے ہاتھ دھونے کے برابر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں بغض اور دشمنی کی نشانی ہے۔ تو اللہ سب لوگوں کو جو صحابہ کرام کے بارے میں دلوں کے اندر کوئی غلط باتیں بیٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور ہم سب لوگوں کو صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی 20 نہیں سینکڑوں آیات ہیں جو صحابہ کرام کی شان پر دلالت کرتی ہیں، تو گویا ان سے محبت کرنا قرآن مجید کی ان آیتوں سے اور ان کے ذریعے اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیں، اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، جو قریب تھوڑے وقت پہلے یہ اس سے پہلے سے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر جنت کے باغیچے بنا دے۔ ہمارے بھائی ہیں رانا محمد رفیع صاحب، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، ہسپتال داخل ہیں، تو انہوں نے بھی
صحت یابی کی دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی اس وقت ہمیں یاد ہیں اور جو یاد نہیں ہے تمام مریضوں کو کامل شفا عطا فرمائے۔ اس طرح بھائی یہ لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی ہے، مسجد کی جو بیٹریاں یو پی ایس کے ساتھ کام کرنے والی ان کو کافی ٹائم گزر چکا ہے، کمزور ہو گئی ہیں، تو ذرا یہاں بھی نمازوں صبح فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو بجلی بند ہو جاتی ہے، بہرحال نماز جاری ہے انشاءاللہ، وہ نہیں رکے گی اللہ کی توفیق سے، تاہم آپ کوشش کریں تو یہ تھوڑا روشنی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پہلے جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ اس فقیر کے اعلان پر بھی آپ اکثر لبیک کہتے ہیں۔ میں صرف یہ بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں صلی علیہم ان کے حق میں دعا کیا کرو، ان صلاتک سکن لہم، تمہارا دعا کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث بنتا ہے۔ تو یہی ایک دعا ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اللہ کے بندوں کا اور اللہ کے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، کچھ میرے توجہ دلانے پر بھی، کچھ آپ کے اپنے اندر بھی ایمان ہے اور اس ایمان کا تقاضا ہے، تو اللہ سب حوالوں سے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی محنتیں کوششیں قربانیاں قبول فرمائے۔ لیکن یہ سلسلہ جب تک زندگی میں سانس جاری ہے، روح کا اور جسم کا رشتہ جب تک قائم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے کہ یہ راہ للہ میں قربانی اور خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جب تک یقین یعنی موت نہیں آ جاتی۔ تو یہ آخری سانسوں تک یہ کام خدمت دین کا انشاءاللہ ہم نے جاری رکھنا ہے، اور پھر پیچھے اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی اس راستے پہ لگا کے جانا ہے تاکہ ہماری قبر پھر بھی مزید روشن ہوتی رہے۔ اللہ سب قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام